السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جس دن ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی لال قلعے کی دیواروں سے دیش کو یہ سندیش دے رہے تھے کہ ہم اس ملک میں عورتوں کا سمان کرتے ہیں، ہم اس ملک میں عورتوں کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، ناری شکتی اور ناری سمان کی بات کر رہے تھے، اسی دن بلقیس بانو کیس کے 11 مجرموں کو گجرات کی حکومت نے رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد مٹھائی کھلا کر کے، پھول مالا پہنا کر کے ان کا سواگت کیا گیا، جس طرح وہ کسی بارڈر سے جنگ جیت کر آئے ہوں، ملک کے لیے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ جشن آزادی کے موقع پر ان کو رہا کر دیا گیا۔ میرے دوستو، ہم سب کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارا پرائم منسٹر ناری شکتی اور ناری سمان کی بات کرتا ہے، اور دوسری طرف ناری کے اوپر، عورت کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے والے ان درندوں، ان بھیڑیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ سوچیں کہ کیا اسی طریقے سے ہمارے ملک میں عورتوں کو سمان ملے گا؟ کیا اسی طریقے سے ہمارے ملک میں عورتوں کو طاقتور بنایا جائے گا؟ کیا یہ طریقہ ہے عورتوں کو عزت دینے کا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے ہیں، صرف ایک نعرہ ہے، ناری شکتی ناری سمان۔ اگر واقعی ناری شکتی اور ناری سمان کی بات اس ملک کے اندر ہو رہی ہے، اور واقعی اس ملک میں عورتوں کو طاقتور بنایا جا رہا ہے، عورتوں کو عزت اور سمان دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ بلقیس بانو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جب بلقیس بانو کے مجرموں کا جرم ثابت ہو گیا، عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی، تو پھر ان کو رہا کیسے کر دیا گیا؟ کیا یہی عورتوں کا سمان ہے؟ کیا یہی عورتوں کی عزت ہے؟ میرے دوستو، ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مسلم خاتون ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ کرنا جائز ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس کا نام بلقیس بانو ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب کرنا جائز ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو اس ملک کے تمام ناگرکوں کو، تمام دیش واسیوں کو سوچنا ہوگا کہ ہمارا ملک کس رخ پر جا رہا ہے۔ ہمارا ملک تو جمہوری ملک ہے، اس ملک میں سب کا ساتھ اور سب کے وکاس کی بات ہوتی ہے، اس ملک میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر بلقیس بانو کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور مزید ستم کی بات یہ کہ اس پر کوئی چرچا کرنے کو تیار نہیں، اس غلط فیصلے کے خلاف کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ میں آپ تمام دیش واسیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ملک کے اندر امن و امان چاہتے ہیں، آپ اس ملک میں عورتوں کو سمان دینا چاہتے ہیں، آپ اس ملک میں عورتوں کو عزت دینا چاہتے ہیں، آپ اس ملک میں عورت کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں، تو آپ سب کو اس غلط فیصلے کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ اگر آج ہم نے آواز نہیں اٹھائی تو کل کو اگر ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے گھر کی کسی عورت کے ساتھ ہوگا، تو ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس کیس میں جس طریقے سے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے ان مجرموں کو رہا کرنے کی اپیل دائر کی، جنہوں نے ان مجرموں کو رہا کرانے میں مدد کی، جنہوں نے ان مجرموں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا، اس طریقے سے ہم اور آپ بھی اگر چپ رہیں گے اس غلط فیصلے کے خلاف تو ہم سب بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے، ہم سب بھی بلقیس بانو کے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کو اور ان تمام لوگوں کو جو واقعی عورتوں کو عزت دینا چاہتے ہیں، واقعی عورتوں کا سمان ان کے اندر ہے، تو وہ اس غلط فیصلے کے خلاف آواز اٹھائے، اور جو کچھ اس غلط فیصلے کے خلاف کر سکتے ہوں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، اپنا احتجاج درج کرائیں،
اور حکومت کو بتائیں کہ یہ بلقیس بانو کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا، ان کی معصوم بچی کو قتل کر دیا گیا، ان کی ماں اور بہن کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کے گھر کے 7 افراد کو قتل کر دیا گیا. اس کے باوجود یہ مجرم رہا ہو گئے. سوچنے کی بات ہے. کیا اس طریقے سے ہم مجرموں کا حوصلہ نہیں بڑھا رہے ہیں؟ کیا اس طریقے سے اس طرح کے درندوں کا حوصلہ نہیں بڑھے گا؟ بالکل بڑھے گا. وہ کہیں گے کہ انہوں نے گینگ ریپ کیا، قتل کیا، پھر رہائی مل گئی، تو ٹینشن کس بات کی؟ کھلے عام وہ اس طریقے کا جرم کریں گے اور ملک کے اندر کرائم کا ریشو بڑھے گا. اور دوسری طرف جس پر ظلم ہوگا عدالت سے اس کا اعتماد اٹھ جائے گا. کیوں؟ وہ دیکھے گا کہ بلقیس بانو کے ساتھ ظلم ہوا، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، جرم ثابت ہو گیا، سزا سنا دی گئی، لیکن پھر اس کے بعد ان کو رہائی مل گئی. تو مظلوموں کا اور بے قصور لوگوں کا اور جن پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے ان لوگوں کا اعتماد عدالت سے اٹھ جائے گا. مظلوم بیچارہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے انصاف کے لیے، لیکن اگر عدالت سے انصاف نہیں ملے گا، مجرموں کی پشت پناہی عدالت سے کی جائے گی، تو پھر مظلوم کہاں جائے گا؟ اس لیے میرے دوستو ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہمارا ملک کس رخ پر جا رہا ہے. اس ملک کے اندر سب کا ساتھ، سب کا وکاس، یہ نعرہ دیا جاتا ہے، لیکن سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کیا نہیں جاتا ہے. یہ صرف ایک نعرہ ہے. اس لیے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بلقیس بانو کے ساتھ غلط ہوا ہے، ہم سب کو ان کے ساتھ ہوئے اس غلط فیصلے کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی اور ہم سب کو اپنا احتجاج درج کرانا ہوگا. اور صرف بلقیس بانو کی بات نہیں ہے، ملک کے اندر کسی بھی عورت کے ساتھ اگر غلط ہوتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہو، ہم سب کو اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی تاکہ ہمارے گھر کی عورتیں محفوظ رہ سکیں. اگر ہم سوچیں گے کہ آج ایک مسلم عورت کے ساتھ ہوا ہے، ہم ہندو بھائی کیوں آواز اٹھائیں گے؟ اور مسلمان سوچیں گے کہ کسی غیر مسلم عورت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو ہم مسلمان کیوں آواز اٹھائیں گے؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل کو ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی نمبر آئے گا، ہمارے اور آپ کے گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہوگی، ان کے مجرموں کو بھی کھلے عام پھرنے کی اجازت دی جائے گی اور کوئی ہمارے حق میں بولنے والا نہیں ہوگا. اسی لیے آج ہی ہمیں ان مجرموں کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی اور گجرات حکومت نے جو غلط فیصلہ دیا ہے اس کے خلاف اپنا احتجاج درج کرانا ہوگا تاکہ ان مجرموں کو دوبارہ گرفتار کیا جائے اور جس سزا کے مستحق ہیں ان کو یہ سزا دی جائے تاکہ پھر سے مظلوموں کا اعتماد بحال ہو سکے اور ہم اس بات کو یقینی بنا سکے کہ واقعی اس ملک کے اندر مجرموں کو سزا دی جاتی ہے، مظلوموں کو انصاف ملتا ہے، واقعی اس ملک میں عدالت کا نظام قائم ہے. تو ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر کے اس بلقیس بانو کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی تاکہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو سکے. وہ کسی نے کہا ہے کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں محفوظ رہیں، ان کی عزت و عصمت کو کوئی لوٹ نہ سکے، کوئی درندہ انہیں اپنی حیوانیت کا شکار نہ بنا سکے، تو آج ہی ہمیں ان مجرموں کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی اور گجرات حکومت نے جو غلط فیصلہ دیا ہے ان مجرموں کو رہا کر کے اس کے خلاف اپنا احتجاج درج کرانا ہوگا تاکہ دوبارہ سے ان مجرموں کو گرفتار کیا جائے اور بلقیس بانو کو انصاف دیا جا سکے. اللہ تعالی ہماری اس ملک کو سدا سلامت رکھے اور اس ملک میں جو لوگ بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے شر سے اللہ ہم سب کو اور ہمارے اس پیارے ملک کو محفوظ رکھے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔